کبھی روتا ہوا چہرہ خدا کے در پہ لے آؤ، میرے رب کی قسم ہے یہ خدا تم کو ہنسائے گا۔ گناہوں کا سمندر تم لیے گر رب کے ہاں آؤ، گناہ کتنے بھی ہو چاہے خدا ان کو چھپائے گا۔ نہیں مایوس ہے رب سے ہمیں بھی وہ نوازے گا، غموں کے بوجھ کو ایک دن خدا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن يغتبط والمنافق يحسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، رب کائنات کا بے انتہا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو ایمان والا بنایا۔ رب ذوالجلال نے ہم سب لوگوں کو ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ کے خزانے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے بڑی قیمتی چیز جو چیز ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت وہ دولت ہے کہ اگر دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی انسان بچا کر لے کر چلا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رب کائنات کا یہ وعدہ ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن یغتبط والمنافق یحسد، کہ جس کے دل کے اندر اگر کسی کے لیے کینہ، کپٹ، بغض، بیر ہوگا، حسد ہوگی، جلن ہوگی، وہ شخص اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ مرتے وقت اس شخص سے اللہ جل جلالہ و منوالہ کلمے کو چھین لیں گے، وہ منافق ہو کے مرے گا۔
اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اے نادانو، اے کم ظرفو، اے عقل سے پیدلو، تم زمین کے اوپر پلاننگ کرتے ہو اور آسمان کے اوپر تمہارے پلاننگ کے خلاف اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ تم زمین کے اوپر سازشیں رچتے ہو ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی عظمت پر داغ لگانے کے لیے۔ تو سن لو اے نادانو، اے کم ظرفو، اے عقل سے پیدلو، تمہاری یہ پلاننگ کام نہیں آنے والی ہے۔ تمہارے پلاننگ کے خلاف میں آسمانوں پہ فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے جلن رکھتا ہو، کسی سے حسد رکھتا ہو، کسی سے کینہ کپٹ بغض رکھتا ہو، کسی کو دیکھ کر کے جلتا ہو، کسی کے کپڑے پہناوے سے جلتا ہو، کسی کے رہن سہن سے جلتا ہو، اس کے دل کے اندر ایک طوفان مچا ہو کہ یہ چلتا کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں دوستو سن لو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ ایسا شخص منافق ہو کے مرے گا، مرتے وقت اس شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ آج ہم تو بہت آسان سمجھ لیے کسی کے اوپر انگلی اٹھانا، کسی کی عصمتوں کو تار تار کرنا، کسی کی عزتوں کو نیلام کرنا، لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ ایسا شخص منافق ہو کے مرے گا۔ دنیا میں تو ہم اعلان کرتے پھرتے ہیں ہمارے نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دل کے اندر اگر کینہ بغض، اگر کسی کی عداوت ہے، کسی کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، تو کھلا اعلان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ وہ شخص مرتے وقت منافق مرے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس کے اندر ہم امتحانات کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں پہ آنے والا ہر فرد گنہگار ہے، اگر وہ فرد گناہ نہ کرے تو فرشتہ ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک نے انسانوں کے اسی لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ وہ گناہ کرے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ میرے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ ایک دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مکان ہو اور اس کے اندر گھاس بھوسے لکڑیاں بھر دی جائے، ذرہ برابر اس کے اندر جگہ نہ رہے، لیکن ایک آگ کی چھوٹی سی چنگاری سے وہ پورا ہلاک و برباد ہو جائے گا، جل کے خاک بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت برپا ہوگی، میدان حشر قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، عدل و انصاف کا ترازو لگے گا، اللہ جلوہ افروز ہوگا، اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور اس وقت ایک بندے کو ایسا لایا جائے گا جو نمازوں کا پابند رہا ہو، جو زکات دیتا رہا ہو، جو دوسروں کو خیرات و للہ کرتا رہا ہو، یعنی طرح طرح کی عبادت میں وہ پوری زندگی گزار دیا ہو، اتنی نیکیاں لے کے جائے گا، اتنی نیکیاں لے کے جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محل کو، ایک بہت بڑے کمرے کو گھاس پھوس سے، لکڑیوں سے بھر دیا جائے اور اس کو چھوٹی سی چنگاری لگا دی جائے تو وہ بھسم ہو کر راکھ ہو جائے گی، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص کو لایا جائے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوگی، اتنی نیکیاں ہوگی، لیکن اس کے دل کے اندر بغض، اس کے دل کے اندر کینہ، اس کے دل کے اندر حسد، اس کے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے بلائی، اس کے دل کے اندر ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرنا، اس کے دل کے اندر ایک دوسرے کی عظمتوں کے ساتھ کھیلنا، اس کے دل کے اندر ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کی نیکیاں وہاں پر برباد ہو جائیں گی، ایسے شخص کی نیکیاں جو روم بھر کر کے نیکیوں کا انبار ہوگا، اس کی نیکیاں اللہ پاک ضائع کر دے گا۔ آج ہم معمولی اس چیز کو سمجھتے ہیں، آج ہم جگہ جگہ بیٹھ کر کے پلاننگ کرتے ہیں، مساجدوں کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، علماء کے لیے پلاننگ ہوتی ہے۔ ارے بھائی، اگر کسی نے دیکھا ہو کوئی غلطی کرتے ہوئے کسی کو، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تمہارے اندر قوت ہے تو اس کو روک سکتے ہو تو مار کے روکو، اگر مار کے نہیں روک سکتے ہو تو اس کو زبان سے روکو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس سے دوریاں اختیار کر لو۔ یہ ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے، کسی کو ہماری وجہ سے ایذا پہنچے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا اور حق ہے کہ وہ شخص اس دنیا سے مرتے وقت منافق ہو کے مرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے قافلے کے ساتھ حج کے لیے نکلے تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، بہت بڑا قافلہ ہے۔ وہ صحابی رسول جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتے کیا ہے کہ چند لوگ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، ہانپتے کانپتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نظر پڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شخص بھاگتے ہوئے، ہانپتے کانپتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں میری طرف؟ جب وہ پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ہم بھی حج کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ بھی چند افراد ہیں، ہمارا بھی قافلہ ہے اور ہم بھی حج پہ نکلے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو اس کے انتقال کی خبر دینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا ہم لوگوں نے نہلایا کفنایا اور اس کو قبرستان لے کے گئے اور قبر کھودی گئی۔ قبر کھودنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس قبر کے اندر اتنے سانپ کے ہجوم ہے، بڑے بڑے اژدہے ہیں۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے یہ محلہ سانپوں والا ہو۔ ہم نے تھوڑی دور جا کر کے اور ایک قبر اور کھودی، اس کے اندر دیکھا کہ پھر وہی سانپ ہے۔ تیسری جگہ ہم نے پھر بڑھ کے خوب دور جا کر کے قبر کھودی، تیسری قبر کھودنے کے بعد پھر دیکھا کہ وہی سانپ سارے اس میں آ گئے ہیں۔ ہم نے بہت پریشان ہیں اور ہم کو معلوم نہیں کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کی کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے اللہ عذاب دینا چاہتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جائیے آپ لوگ اسی قبر کے اندر ڈال دیں، ورنہ پوری دنیا میں قبر اس شخص کی کھودیں گے تو ہر جگہ پر یہی سانپ تم کو نظر آئیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخص نمازی بھی تھا، یہ شخص زکوٰۃ بھی دیا کرتا تھا، یہ صدقہ خیرات بھی کیا کرتا تھا، یہ شخص جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ حج پہ نکلا ہوا تھا، ہم لوگوں کی قافلے میں بھی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہو سکتا ہے کوئی گناہ ان کے یہ کرتے رہے ہوں۔ لوگوں نے اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لے کے جاؤ سپرد خاک کر دو، یعنی قبر کے حوالے کر دو۔ لوگوں نے میت کو لے کے گئے اور اوپر ہی سے میت کو قبر کے اندر ڈال دیا اور دیکھتے کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے سانپ اسی وقت لپیٹنا میت کو شروع کر دیے۔ لوگوں نے فٹافٹ مٹی ڈال کر کے اور حج کے لیے نکل گئے۔ حج پہ آئے، جتنے بھی ایام وہاں پہ
حج کے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے دماغ میں یہی چلتا رہا کہ یہ شخص بڑا نیک بڑا صالح تھا, یہ شخص بڑا نیک تھا, نمازی تھا, پرہیزگار تھا, راتوں کو تہجد پڑھنے والا بھی تھا, قرآن کی تلاوت بھی کرنے والا تھا, اور ایسے راستے میں نکلا تھا کہ حج پہ جا رہا تھا اور راستے میں انتقال ہو گیا. آخر وجہ کیا تھی کہ ہم نے قبر کھودی, اور کون سی اس کے اندر کون سی ایسی غلطی تھی کہ جو اللہ کو ناپسند تھی؟ اللہ اس کو قبر سے ہی عذاب دینا سب لوگوں کے سامنے دکھانا شروع کر دیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, حج سے فارغ ہونے کے بعد سارے لوگ جب اپنے گاؤں گئے, اس وقت ٹیلی فون کا دور نہیں تھا, اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا, لیکن جب لوگ حج سے واپس اپنے ایام کو پورا کرنے کے بعد, اپنے ارکان کو پورا کرنے کے بعد گاؤں گئے, اپنے گھر پہ گئے, تو سب سے پہلے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اس شخص کے گھر پہ گئے جس کا انتقال ہوا تھا. اس کے گھر کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا. ان کی عورت پردے کے اندر آئی اور کہنے لگے کہ میری بہن, آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ہم حج پہ جا رہے تھے, راستے میں ہی انتقال ہوا تھا. ان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی کہ ہائے میرا, اب کیا ہوگا, میں تو بیوہ ہو گئی, میں تو بیوہ ہو گئی, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. کچھ دیر کے بعد وہ شخص کہنے لگا, بہن اگر آپ برا نہ مانے تو میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. تو اس شخص کی عورت نے کہا, بھائی پوچھے کیا بات ہے. اس شخص نے کہا کہ آخر آپ بتائیں کہ آپ کے شوہر کے اندر کوئی چیز کی برائی تھی, کوئی گناہ آپ کے شوہر کرتے تھے, آپ کے شوہر کا معاملات کیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میرے بھائی, میرے شوہر تو 5 وقت کے نمازی بھی تھے, 5 وقت کے نماز کے علاوہ نفل نماز کی بھی پابندیاں کیا کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے, کسی کو وقت پڑھنے پر مدد بھی کیا کرتے تھے, لیکن ان کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی تھی. بولے ہمارے ایک دکان ہے, کرانے کی دکان, اس پہ غلہ فروخت کیا جاتا ہے, چاول گیہوں فروخت کیا جاتا ہے, تو جو گونی ہوتی ہے وہ آتی ہے, اس میں سے 1 کلو نکال لیتے اور اس کے اندر تھوڑا پانی اور بھوسی ڈال کر کے پیک کر دیتے, یعنی وزن پورا کر دیتے. اور اس کے لیے میں ان کو بارہا منع کرتی تھی کہ ایسا آپ مت کریں, لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس شخص نے کہا دوسرا. بولے دوسرا یہ تھا کہ وہ کسی کو اگر اپنے سے آگے بڑھتے دیکھتے تو ان کے دل کے اندر حسد اور بغض ہوا کرتا تھا, ان کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی تھی, پلاننگ دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو وہ شخص بھاگتا ہوا, ہفتہ کاپتا ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کہ اس شخص کے اندر 2 چیز ملی, ایک دوسرے سے بغض کینہ, ان کے لیے برائی کے لیے پلاننگ کرنا, اور دوسرا ان کی دکان تھی, اس دکان کے اندر گلے فروخت کیے جاتے تھے, تو گلے میں سے تھوڑا نکال لیتے اور اس میں پانی بھوسا بھرتے تھے تاکہ وزن پورا ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ جو قبر کے اندر عذاب ہوا اسی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. قبر کے اندر جو سانپ نکلا ایک دوسرے کے لیے بغض اور حسد کی وجہ سے, ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو, اپنی پوری ذہنیت کو لگا دینے کی وجہ سے, ایک دوسرے کے پیچھے اپنی پلاننگ
طریقے سے کرنے کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اے نادانو، اے کمصرفو، اے عقل سے پیدلو، تم زمین کے اوپر طرح طرح کی پلاننگ کرتے ہو، تمہارے پلاننگ کے خلاف میں آسمانوں پہ فیصلے کرتا ہوں، تم ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنا چاہتے ہو، تم ایک دوسرے کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے اس پلاننگ کے خلاف میں آسمانوں پہ فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا المؤمن یغتبط والمنافق یحسد، کہ اگر کسی کے دل کے اندر کسی کے لیے محبت ہے، اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، تو وہ شخص مومن ہے، اور اگر کسی کے دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، کسی کے لیے کسی کی عظمتوں کو تار تار کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، کسی کے اوپر انگلیاں کیچڑ اچھالنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے، اور مرتے وقت اللہ پاک اس شخص سے کلمے کو چھین لے گا، وہ شخص منافق ہو کے مرے گا۔ ہم تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان کے اندر خود منہ ڈال کے جھانکے کہ ہمارے دل کے اندر دوسرے کے لیے کتنی بغض ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ کسی کی عزت کو نیلام کیا جائے، ہم اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اگر کسی کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھائی جائیں، لیکن قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی بات سچ اور حق ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سارے دنیا کے جن اور انس ایک طرف کھڑا ہو کر کے سچ بولے، وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے بعد اگر کسی کو مرتبہ ملا ہے، کسی کو فضیلت ملی ہے، اور میرے کوئی نائبین ہیں، جس طریقے سے باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وارث علماء کرام ہیں۔ اگر کسی نے علماء کرام کو گالیاں دی، اگر کسی نے علماء کرام کو برا بھلا کہا، اگر کسی نے علماء کرام کے اوپر انگلیاں اٹھائی، اگر کسی نے علماء کرام کو حقیر سمجھا، اگر کسی نے علماء کرام کو بری نظروں سے دیکھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلا اعلان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے مجھے گالیاں دی، گویا کہ اس شخص نے مجھے برا بھلا کہا، گویا کہ اس شخص نے میرے اوپر انگلی اٹھائی، اور جب وہ شخص مجھے اس طریقے سے پیش آئے گا میرے اوپر، تو اللہ کی قسم اللہ پاک اس شخص کو کبھی بخشے گا نہیں۔ جہنم میں قیامت کے دن فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم رسید کر دیا جائے۔ آج ہم اماموں کے اوپر انگلیاں اٹھانا بہت آسان سمجھتے ہیں، عالموں کے اوپر انگلیاں اٹھانا بہت آسان سمجھتے ہیں، عالموں کے اوپر کیچڑ اچھالنا بہت آسان سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کتنا بھی گھٹیا قسم کا عالم ہو، کسی بھی مسلک کا عالم ہو، ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، کیونکہ وہ نائبین رسول ہیں، وہ وارث رسول ہیں، نبی کے وارث ہیں وہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ قرآن میں بھی اللہ فرمایا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ ترقی لے جانے والے حضرات علماء کرام ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ علماء اگر نہ ہوتے
اللہ کے گھروں کو سنبھالنے والے اگر نہ ہوتے، دین کا علم سکھانے والے اگر نہ ہوتے، تو بتائیے ہم کیسے اس دین کی رہبری کرتے اور اس دین کو سچ اور حق اپنے تک پہنچاتے؟ ہم کو معلومات کیسے ہوتی؟ پیدا ہوتے ہیں تو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، جوان ہوتے ہیں عالم کی ضرورت پڑتی ہے، اس دنیا میں آتے تب بھی عالم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اذان دینے کے لیے کانوں میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ملے گا آپ کو، آپ تلاشیں گے کوئی عالم مل جائے، کوئی حافظ مل جائے اور ہمارے بچے کے کان میں اذان دے دے، دنیا کے اندر آئے، اور ہم کو عالموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جوان ہوئے، اپنے آپ کو بیوی اور شوہر کے رشتے کو حلال کرنے کے لیے عالموں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری روح قبض ہوتی ہے، جنازے کے لیے بھی عالموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر کے قبر کے گڈھے تک جانے تک عالموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہم عالموں کے بارے میں کیسے کیسے خیالات اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر آدمی کسی دوسرے کے بارے میں بغض اپنے دل کے اندر رکھے، کسی کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے اگر انسان سوچتا ہے، کسی کی عزت عظمت پر انگلیاں اٹھانے کے لیے، کیچڑ اچھالنے کے لیے اگر کوئی انسان پلاننگ کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا اعلان ہے کہ وہ شخص منافق ہے، مرتے وقت اللہ پاک اس شخص سے کلمے کو بھی چھین لے گا، وہ شخص منافق ہو کے مرے گا۔ کون چاہتا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، چند روزہ زندگی ہے اس دنیا کے اندر آئے ہوئے، چند دنوں کے بعد ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے۔ ہم جیسے ہزاروں کروڑوں لاکھوں آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے جو تخت نشین ہوا کرتے تھے، آئے وہ بھی چلے گئے، ان کی بھی نہ چلی۔ ایسے ایسے بادشاہ آئے کہ کئی کئی مہینوں تک اپنے تجوریوں تک، ایک ایک تجوری تک پہنچنے میں ان کو لگتا تھا۔ قارون سے بڑا بادشاہ اس دنیا کے اندر کون گزرا ہے؟ شداد سے بڑا بادشاہ اس دنیا میں کون گزرا ہے؟ نمرود جیسا بادشاہ اس دنیا سے کون بڑا گزرا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ پاک نے سب لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سب کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اللہ نے ان کو بھی ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے نست و نابود کر دیا۔ شداد نے اس دنیا کے اندر جنت بھی بنوا دی تھی، لیکن دیکھ نہیں سکا وہ بندہ۔ اللہ نے کہا کہ اس کی روح نکال لو۔ نمرود جو تھا، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بھی ڈال کے دیکھا، اتنی اس کی طاقت، اتنی اس کی قوت تھی، لیکن اللہ نے اس کو بھی نست و نابود کر دیا۔ فرعون جو خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جب فرعون خدائی دعویٰ کیا تو شیطان اس کے پاس پہنچا۔ ہمارے پاس بھی شیطان آتا ہے، ہم کو ورغلاتا ہے یہ کام کر، بعد میں ہم پچھتائیں گے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے سچ کیا ہے اور حق کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اس شیطان فرعون کے پاس بھی پہنچا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، تم تو خدائی دعویٰ کر بیٹھے، جبکہ اللہ پاک نے ہم کو آزاد کر دیا ہے۔ ہم تو چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، عجوبی چیز بھی دکھا سکتے ہیں، کسی مردے کے اندر، کسی مردے کی باڈی کے اندر گھس کر کے ہم اس کو کھڑا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ فرعون کہنے لگا تو کیا میں خدائی دعویٰ نہ کروں؟ شیطان کہنے لگا کہ نہیں، میرا کام ہی ہے بہکانا، میرا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے، دین کے راستے سے دور کرنا، میرا کام ہے نماز پڑھنے والے شخص کو نماز سے دور کرنا، حج کرنے والے شخص کو حج پہ نہ جانے دینا، طرح طرح کے وسائل اس کے سامنے پیش کر دینا، طرح طرح کی فتوحات اس کے دماغ کے اندر ڈال دینا کہ حج پہ جائے گا، اتنے پیسے خرچ ہوں گے، وہی پیسے تیرے کام آئیں گے۔
میرا کام ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کروانا. میرا کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو ان سے ایمان کو ان کے ایمان کو ان سے چھیننا. تو بولے پھر کیا؟ بولے تو خدائی دعویٰ کرتا ہے بس یہیں تک محدود رہنا، اس کے آگے نہیں بڑھنا. مطلب تو کسی کو رسول بنا دے، کسی کو نبی بنا دے، کوئی آسمانی کتاب بول میں نے دیا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا. لیکن وہ فرعون خدائی دعوت تو کیا کرتا تھا، لیکن اس کو یقین تھا کہ اللہ کی ذات ہے. جب کچھ کام کروانا ہوتا تھا تو اللہ کے سامنے چپکے چپکے سے رو کے مانگتا بھی تھا. اس شیطان نے کہا یہ فلاں چیز ہے میں تجھے دیتا ہوں، اگر میری ضرورت کسی چیز کی تجھے پڑتی ہے تو یہ چیز اس طریقے سے کرے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا. قحط پڑا، بارش بند تھی، سوکھا پڑنے لگا، لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے. بادشاہ کے پاس ان کی پرجا آتی اور کہتی ہے بادشاہ سلامت، آپ تو خدا ہیں، آپ تو معبود ہیں، آپ بارش کروا دیں. یہ بہت پریشان ہوا. اس نے شیطان جو چیز اس کو دے کے گیا تھا کھڑا کیا، شیطان حاضر ہوئے. شیطانوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بھائی ایسی ایسی بات ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، بوڑھے بچے جوان سب مر رہے، جانور مر رہے، اور میری پرجا جو ہے میرے اوپر جو ایمان لے کے آئی ہے وہ بارہا آگے مجھ سے کہتی ہے بارش کراؤ، لیکن مجھے معلوم ہے میں تو خدا ہوں نہیں، میں کیسے بارش کروا سکتا ہوں. بولو ٹھیک ہے، جتنے آپ کی رعایا ہے وہ سب آئیں گے، واپس بول دینا رات میں بارش ہوگی. سارے لوگ پہنچے بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے کہا جائیے آج رات میں بارش ہوگی. سارے لوگ چلے گئے. شیطان کا جو بادشاہ تھا اس نے شیطانوں سے کہا جتنے گٹر نالے گندے بدبودار ہیں سب کے پانی پی لو، اور جتنے بستی میں فرعون کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں سب جاؤ اوپر سے پیشاب کر دو. جتنے شیطان تھے سب گٹر نالے گندے پانی کو پیا اور جا کر کے جتنے بستی میں ایمان لائے تھے اس کے اوپر جا کر کے پیشاب کر دیے. صبح میں اس کی رعایا جو تھی فرعون کے اوپر ایمان لانے والی جو تھی، فرعون کو خدا معبود ماننے والی جو قوم تھی وہ آئی. بولے بادشاہ سلامت، بارش تو ہوئی ہے لیکن کالی کالی بارش ہوئی ہے، اس کے اندر بدبو بھی ہے. فرعون نے کہا کہ اے کم ظرفو، تم کو معلوم نہیں میں نے کافی دنوں سے بارش کو بند کر دیا تھا، آسمان کے اوپر کائی جم گئی تھی اس لیے کالی کالی بارش ہوئی. دوبارہ بارش کراؤں گا تو صاف اور شفاف ہوگی. تو شیطان میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ طرح طرح کی شکل بنا کر کے انسان کو ورغلاتا ہے، انسان سے اس کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، چھین لیتا ہے. 50-60 سال ہم نے اپنے ایمان کو بہت ایسے ماحول میں رہ کر کے بہت کوششوں کے ساتھ بچا کے رکھا، لیکن چھوٹی کی بات کی وجہ سے اگر انسان کا ایمان چلا جائے تو اس سے بڑا مورکھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمن یغتبط والمنافق یحسد، کہ اگر کسی کے دل کے اندر ایک دوسرے سے محبت ہے، کسی کے دل کے اندر دوسرے کو دیکھ کر جلن نہیں ہوتی ہے، اگر اللہ پاک نے کسی کو ایک موٹر سائیکل دے دیا، گاڑی دے دی یا بنگلہ دے دیا، گھر دے دیا تو لوگ جلن پیدا کرتے ہیں. اب اس کے دل کے اندر سامنے والے کی جلن ہوتی، حسد ہوتی، کیسے ہو گیا اس کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص کو اللہ نے دیا ہے اور کوئی شخص یہ دیکھے اور یہ خواہش کرے کہ اللہ پاک اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے دل کے اندر یہ ہو گیا کہ اللہ پاک اس کو دیا، یہ کیوں دیا، کیسے دیا، پلاننگ میں لگ جائے کیسے یہ برباد ہوگا، اس کی عزتوں کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا جائے گا، اس کی آبرو کے ساتھ کیسے نیلامی کی جائے،
اس کو بےعزت کس طریقے سے کیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنافق یحسد، کہ وہ شخص منافق ہو کے مرے گا، مرتے وقت اس شخص سے اللہ پاک اللہ جل جلالہ و منوالہ کلمے جیسی دولت کو چھین لیں گے۔ ایک شخص حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ حضرت فلاں عالم صاحب ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں تو 4 منٹ لیٹ بیٹھتے ہیں، فلاں عالم صاحب درس کے اندر بیٹھتے ہیں، درسگاہ کے اندر تو 2-4 منٹ ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہیں۔ حضرت نے پھٹکار لگائی، بھاگ جاؤ یہاں سے، نظر نہیں آنا، دوبارہ ادھر نظر نہیں آنا، کسی عالم کی شکایت لے کر میرے پاس نہیں آنا۔ حضرت نے فرمایا کہ جو کسی عالم سے بغض رکھتا ہے یا کسی عالم کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جب قبر کے حوالے کیا جائے گا، اللہ پاک اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دیں گے، وہ شخص منافق ہو کے مرے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو عالموں سے محبت کرنے والا بنائے، کسی بھی مسلک کے عالم ہو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ سنی یا 24 یا دیوبندی عالم کو نہیں، کسی بھی مسلک کے عالم ہے وہ سر کے تاج ہے، نبی کے وارث ہیں۔ اگر خندے پیشانی سے ان کے لیے ہم کو کسی بھی ضرورت پہ کھڑا ہونا پڑے، ان کے بچوں کے شادیوں بیواہ کے لیے یا ان کی کسی بھی طریقے سے مدد کرنے کے لیے، تو اللہ ہم سب لوگوں کو قبول فرمائے، کیونکہ نبی کے وارث کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدد ہوگی تو اللہ بڑے خوش ہوں گے، اور اس کے عوض میں اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ عالموں سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب لوگوں کو شریعت محمدی پر چلنے والا بنائے، اللہ عاشق رسول بنائے، سچا پکا نمازی بنائے، اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے گھر سے محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک ضروری